جی ناظرین، تو ہم نے اس سے پہلے کے سبق میں کچھ مذاہب کے بارے میں مطالعہ کیا، جس میں عیسائیت، اسلام، سکھ مذہب اور بھکتی تحریک شامل ہے۔ آج سے ہم یہ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کہ بھارتی سماج میں عورتوں کا کیا مقام ہے۔ تو بھارتی سماج میں عورتوں کی حیثیت مذہبی صحیفوں کے ساتھ ساتھ تاریخی مطالعات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی ویدک دور میں عورتوں کو اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ اس دور میں عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل تھا۔ خواتین کو بھی ویدک اور ویدک نگاس کی تعلیم دی جاتی تھی۔ گروکل میں داخلہ ہونے سے پہلے اپنیاس کی رسم انجام دی جاتی تھی۔ رگ وید نے تعلیم یافتہ خواتین کو اعلیٰ مقام دیا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین دو قسموں میں تقسیم کی جاتی تھی۔ سادیہ ودو، وہ خواتین جنہوں نے اپنی تعلیم شادی سے پہلے تک جاری رکھی، اور دوسری برہموانی تھی، جو خواتین کبھی شادی نہیں کرتی تھی بلکہ ساری عمر تعلیم حاصل کرتے رہتی تھی، لیکن بعد میں خواتین کو بھی ویدک رسموں تک، مذہبی گانوں اور نظموں تک ہی محدود کر دیا گیا۔ کچھ قابل ذکر ویدک اور اپنشدی خاتون اسکالروں میں اپالا، اندرانی گھوشا، لوپامودرا، گارگی اور میتری وغیرہ شامل ہیں۔ اس دور میں عورتوں کو شادی کے لیے آزادی تھی کہ وہ اپنی پسند کا جوڑا انتخاب کر سکیں۔ اپنشد میں انولوما اور پارتیلوما شادی کا ذکر موجود ہے۔ بعد کے ویدک دور میں ذات پات کا نظام اور برہمن کی بالادستی مضبوط ہو گئی اور ذات پات کا نظام مزید سخت ہو گیا۔ ورنہ نظام ذات پات کے نظام میں تبدیل ہو گیا۔ عورتیں مظلوم ہو گئیں۔ عورتوں کی تعلیم پر روک لگا دی گئی۔ ان پر اپنیا کی رسم پر بھی روک لگا دیا گیا۔ اس کی جگہ شادی یعنی ویواہ نے لے لی۔ اب جین مذہب میں عورتوں کا مقام کیا تھا؟ کس طرح عورتوں کے ساتھ جین مذہب برتاؤ کیا کرتا تھا، اسے ہم مطالعہ کریں گے۔ جین مذہب میں عورتوں کا مقام۔ جین مت مذہبی مساوات کا مذہب تمام جانوروں کے حقوق کو تسلیم کرتا ہے، یعنی ہر چیز کو جاندار سمجھتا ہے۔ خواتین کی بھی آزادی کی وکالت کرتا ہے۔ جین مذہب کے دو فرقے ہیں، یعنی جین مذہب دو فرقوں میں بٹا ہوا ہے، دیگمبر اور ستمبر۔ اس معاملے میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ستمبر فرقہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ بہت ساری ممتاز خواتین نے اہم کردار ادا کیا۔ 16 صدی نیک عورتیں مثالی مذہبی خواتین کو اجاگر کرتی ہیں، جو جین خواتین کے لیے مثالی ہے۔ جین خانقاہوں میں راہبہ خواتین کے انتہائی سخت قوانین موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیرتھنکروں کی ماؤں لوگوں کو بھی دولت اور صحت جیسی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھی احترامہ پوجا کی جاتی تھی۔ متعدد جین خواتین نے رسم ستی کا خاتمہ کیا۔ خواتین کی غلامی کا دائمی نظام اور جانوروں کی قربانیوں کے خاتمے کے لیے اہم کردار کیا۔ دیگمبر جین لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آریانیت آزادی کی راہ میں ایک لازمی عنصر ہے۔ خود وردھماویر نے اس بات کی وکالت کی۔ بدھ مذہب میں عورتوں کا مقام۔
बुद्ध मजहब में गौतम बुद्ध ने औरतों को खानकाहों में शरीक होने और दीगर उमूर में शामिल होने की इजाज़त दी थी। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र और रिवायात ख़वातीन की रूहानी कामयाबियों के लिए अमकानात के बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। मजहब बुद्ध के नज़रियात ख़वातीन और मर्दों के माबैन कोई फ़र्क नहीं रखते, क्योंकि हर एक जिनसियत या उम्र, बुढ़ापा और बीमारी और अमवात जैसी शर्त से गुज़रता है। इस तरह तकलीफ़ और लाकानूनियत सब पर लागू होती है। अगरचे इब्तिदाई बुद्ध मत के मंतों में कहा गया है कि ख़वातीन रोशन ख्याल हासिल कर सकती है, लेकिन विनाया पिटाका में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया कि कभी कभी ख़वातीन बुद्धा नहीं हो सकती, लेकिन सिंह में ख़वातीन को भिक्षु मुकर्रर किया गया। गौतम बुद्ध ने बेटियों के ताल्लुक़ से अपना मुस्बत नज़रिया पेश किया और उनका कहना था कि बेटी की पैदाइश परेशानी और नाउम्मीदी की बात नहीं होनी चाहिए। घरेलू मामलात में ख़वातीन को मर्द के मुतबादिल समझा जाता था। गौतम बुद्ध ने औरतों की ज़हानत को भांप लिया और उन्हें भिक्षु साधु में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। काबिल ज़िक्र भिक्षु कुछ चंद जिक्र किए जाते हैं। दहामदन्ना की माँ अप्पालवाना थी। बेवा की शादी जिसकी वैदिक दौर में इजाज़त थी, उसे ख़त्म कर दिया गया। औरतों को ख़ानदानी विरासत से बाहर कर दिया गया। 7वीं पर्दे का निज़ाम और देवदासी का निज़ाम भी ख़त्म कर दिया गया। अब हम चलते हैं कि तालीम की नौइयत। हमने औरतों का मकाम 3 मज़ाहिब में देखे। पहला भारतीय समाज में वैदिक दौर में देखे, दूसरा देखे हैं कि जैन मज़हब में औरतों का क्या मकाम है, और तीसरा देखे हैं बुद्ध मज़हब में क्या मकाम है। अब तालीम की नौइयत, तालीम कैसे शुरू हुई है देखते हैं। तालीम की नौइयत हड़प्पा में महवरों में लिखी गई तहरीरों से ज़ाहिर होता है कि हड़प्पा दौर के लोग पढ़े लिखे थे। इब्तिदाई वैदिक दौर में तालीम का मवाद मुक़द्दस अदब पर मबनी था, जो संस्कृत ज़बान में लिखा गया था, जो कि अवाम की ज़बान ना थी। तदरीस की ज़बान भी संस्कृत थी। यजुर्वेद तमाम जमातों की तालीम का हक़ देता था। वेद में इस बात का ज़िक्र मिलता है कि तमाम जमातों को वेद पढ़ने का बराबर हक़ हासिल है। वेद स्कूल में दाखिल के लिए पहले 3 वर्ण के तलबा के लिए उपनाया धागे की तरकीब अंजाम दी जाती थी, और ये शर्त थी जब तक स्कूल में वेदों का मुताला करने के लिए रहते तब तक उन्हें ब्रह्मचारी बनकर रहना पड़ता था। ज़बानी तर्ज़ तदरीस का रिवाज था। तालीम का मकसद ज़हन को तेज़ करने के साथ साथ किरदार की तश्कील भी थी। बहुत सारे तारीख़ी आदा का ख्याल है कि इस दौर में लोग फ़न तहरीर से नावाकिफ़ थे। क्षत्रियों ने जंग और इंतज़ामिया का फ़न सीखा। वैश्य ने तिजारत और तिजारत की तालीम सीखी। शूद्र लोग ज़राअत और जानवर पालने की तालीम हासिल करते, और ब्राह्मण लोग उस वक्त तक शायद स्कूल में ही रहते जब तक उन्होंने 4 वेद पर उबूर हासिल ना कर लिया। महावीर दाही से मजहबी तालीम की इशाअत कर रहे थे। महावीर और बुद्ध की तालीम में इख्तिलाफ़ात थे। गौतम बुद्ध ने इलाके के मशहूर अक़ीदों को अपनी
تعلیم کا حصہ بنایا۔ بدھسٹ طرز تعلیم خانقاہوں کے نظام پر قائم تھی۔ برہمن دور میں بھی طالب علم اور استاد کے درمیان گہرا رشتہ ہوا کرتا تھا۔ طالب علم کو استاد کے ساتھ خانقاہ میں رہنا پڑتا تھا اور استاد انہیں تعلیم دیتا تھا۔ استاد کے ساتھ گھروں گھر بھکشو مانگا جاتا تھا، مطلب بھیک مانگی جاتی تھی۔ آپ کو اس دور کی مشہور نالندہ اور تکشیلا یاد ہوگی۔ دونوں یونیورسٹیاں بہت زیادہ دنوں تک قائم نہ رہی۔ سنگم دور میں تعلیم ایک پیمانے پر سماجی سرگرمی تھی۔ ہر ذات برادری کے لیے تعلیم کا حق تھا، نہ کسی مخصوص فرد کی جاگیر۔ خاص مضامین میں گرامر، نظم، حساب، علم فلکیات، مجسمہ سازی، پینٹنگ، ڈرامہ، رقص اور فن تعمیر وغیرہ شامل تھے۔ قرون وسطیٰ کا دور۔ قرون وسطیٰ کے دور میں تعلیم کا مرکز قرآن شریف تھا۔ لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن سا تھا۔ اس کے علاوہ وہ حدیث اور دیگر تفاسیر کو سمجھنا مشکل تھا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی عقیدہ والوں کو تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا۔ اسلامی تعلیم کا دروازہ سبھی مکاتب فکر کے لوگوں کے لیے کھلا تھا۔ تعلیم درج ذیل 3 طریقوں سے دی جاتی تھی۔ مکتب ابتدائی تعلیم کے لیے ہوتا تھا۔ مدرسہ اعلیٰ تعلیم خاص طور پر کسی مسجد سے وابستہ ہوتا تھا۔ خانقاہ مذہبی تربیت۔ مکتب کیا ہوتا ہے؟ مکتب میں داخل ہونے کے لیے 4 سال کی عمر شرط ہے، جس میں داخلے کی ایک رسم تھی۔ ابتدائی ترتیب میں لکھنا، پڑھنا، حفظ کرنا اور فن تحریر اور ریاضی جیسے مضامین پر مشتمل تھے۔ پہلے لکھنے کے فن، خطاطی سیکھنے پر کئی گھنٹے صرف ہوتے تھے۔ قرآن شریف کا مطالعہ 7 سال کی عمر میں شروع ہوتا تھا۔ مدرسے میں قرآن شریف کا باریک بینی سے مطالعہ کیا جاتا تھا، ساتھ ہی ساتھ دوسرے علمی مضامین جیسے علم نجوم، علم فلکیات، تاریخ، جغرافیہ، حساب وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اسلامی قانون کے ساتھ ساتھ فقہ اور انتظامیہ کا فن کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ فارسی جو اسلامی دنیا میں بولی اور پڑھائی جاتی اور اسے بھی پڑھایا جاتا تھا۔ نامور اسکالر ابو سلف ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ اکبر نے ہندو طلبہ کو اجازت دی تھی کہ وہ مدرسے میں سنسکرت اور اپنشد پڑھ سکیں۔ ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تعلیم بڑے پیمانے پر سماج کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی ضروریات پر مبنی تھی۔ طلبہ کو اپنی دلچسپی اور زندگی کے مقاصد کا مطالعہ کے مطابق مضامین کا انتخاب کرنے کی آزادی تھی۔ مدرسے کے بعد تربیت کے لیے کسی معلم استاد کی خدمات حاصل کی جاتی تھی، جن میں عبدالقادر بدیانی، ابوالفضل فیضی شامل تھے۔ مدرسوں نے طلبہ اور معلم دونوں کی رہائش کا انتظام کیا تھا۔ حکمرانوں کے ذریعے یا دولت مند اور نیک مسلمانوں کی طرف سے معاشی مدد فراہم کی جاتی تھی۔ خانقاہ کو قرون وسطیٰ کے یورپ کی خانقاہوں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ یہ گنبد نما چہار دیواری پر مشتمل ہوتی تھی۔ اسے درگاہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ آرٹ، فن۔ یہ امر دلچسپ ہے کہ مختلف فنون جیسے دستکاری، موسیقی، مصوری اور طب اور فلکیات، جغرافیہ، جیومیٹری اور ادب نے
قبضہ کے سنہری دور میں اہم کردار ادا کیا۔ قرون وسطیٰ میں مسلمان حکمرانوں نے بھی ان تمام فنون میں کافی ترقی کی تھی۔ اس دور میں تعلیم کو سیاسی حالات کی وجہ سے دھچکا لگا تھا۔ دہلی اور آگرہ کے مسلمان حکمرانوں نے عورتوں کو تعلیم کے لیے کچھ خاص کام نہیں کیے تھے۔ شہروں اور دیہاتوں میں نجی اساتذہ کے ذریعے تعلیم دینے کا کام کیا جاتا تھا۔ سنسکرت، فارسی، عربی زبان میں تعلیم دی جاتی تھی۔ تعلیم صرف علماء اور شرفا، برہمن اور کچھ اعلیٰ ذات والوں کو حاصل کرنے کا حق تھا۔ لڑکیوں کو تعلیم پر ان کے سرپرستوں کا عمل داخل تھا کہ وہ انہیں اجازت دے یا نہ دے۔ شرفا اور امیروں کے گھروں پر لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام ہوتا تھا، جنہوں نے مہنگے تحائف پیش کیے تھے، اور کیونکہ بہت کم لوگوں کا تعلق اعلیٰ طبقے سے تھا، اس لیے خیال کرنا مناسب ہوگا کہ قرون وسطیٰ کے دور میں لڑکیوں اور خواتین کو تعلیم دینے کا حق حاصل تھا۔